اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی چوتھی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں کہا گیا تھا خلق الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اس آیت میں انسان کو دی گئی ایک بڑی اہم صلاحیت کا ذکر ہے، البیان، اور کہا گیا ہے کہ علمہ البیان، کہ اس نے سکھایا اسے البیان، دی ایکسپریشن یا اسپیچ۔ ابھی ہم البیان کے 6 مختلف جو پہلو ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے تفصیل سے، لیکن پہلے ہم ذرا گرامیٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں۔ علامہ کا معنی ہے اس نے سکھایا۔ اس نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے الرحمن، تو الرحمن جو ہے وہی فاعل ہے کہ الرحمن نے سکھایا یا علم دیا، ہو اسے یعنی انسان کو، جو کہ جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہے۔ تو علامہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کا فاعل ہے الرحمن۔ ہو جو ہے یہ ہے پہلا مفعول کہ کسے سکھایا، اور البیان یہ دوسرا مفعول ہے کہ کیا سکھایا، البیان سکھایا۔ اب البیان میں جو ال ہے، ال کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈیفینٹ ناؤن کو ڈیفینٹ میں بدل دے، یعنی اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنا دے اور دی کے معنی دے، عام چیز کو خاص کر دے، جیسے کتابن کوئی کتاب اور الکتاب کوئی خاص کتاب۔ لیکن ال کا ایک اور معنی ہوتا ہے کہ یہ کلیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، پوری کی پوری سپیشیز کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہاں اس کا معنی تمام یا ہر طرح بھی ہو سکتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں جو ال ہے اس کا معنی ہے تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یا ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جو ہر طرح کا بیان یا ایکسپریشن یا سپیچ کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی۔ تو یہاں ال جو ہے اس کا معنی تمام یا ہر طرح کا بیان ہو سکتا ہے، یا بیان کی صلاحیت یعنی ایکسپریشن یا سپیچ جو صلاحیت ہے وہ یہاں مراد ہو سکتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا ہے سورۃ العلق میں کہ علمہ بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ اچھا، علامہ کا ایک معنی سکھانا بھی ہوتا ہے، اور علامہ کا ایک معنی کسی کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت دینا بھی ہوتا ہے۔ جیسے علامہ بالقلم کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ پکڑ کر قلم سے لکھنا سکھایا، نہیں، بلکہ قلم سے جو کے ذریعے سے جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور علامہ البیان اس طرح جو البیان کا جو سکل ہے اس کو سیکھنے کی یا اس کو ایکسرسائز کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ تو یہاں دو طرح کی صلاحیتوں کا ذکر ہو گیا، دو سکلز کا ذکر ہو گیا، ایک ہے ریٹن کمیونیکیشن، ایک اورل کمیونیکیشن۔ تو البیان میں ریٹن اور اورل دونوں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ایکسپریشن جو ہے وہ رائٹنگ سے بھی ہوتا ہے، ایکسپریشن جو ہے وہ اسپیچ سے بھی ہوتا ہے، اور بالقلم میں بالکل صراحت سے کہہ دیا کہ یہاں پہ یہ رائٹنگ سے مراد ہے۔ تو جو کمیونیکیشن سکل ہے یہ انسان کا بہت ہی اہم سکل ہے، اور اس میں اورل ہو یا ریٹن کمیونیکیشن سکل ہو، یہ انسان کی تخلیق کے بعد، خلق الانسان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سکل کی طرف توجہ دی ہے، جو کہ یہ کمیونیکیشن سکل ہے، جو کہ انسان کو سکھایا، اور وہ اس طرح سے کہ جس طرح کے باقی جانوروں میں یہ سکل یا باقی جو جاندار ہیں ان میں اس طرح کا البیان کا سکل موجود نہیں ہے، یہ انسان میں یہ ایک اضافی خوبی ہے یا اضافی سکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب ہم اس لفظ البیان کا جو سکل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے 6 مختلف اینگل ہیں یا زاویے ہیں، یا 6 مختلف ایسپیکٹ ہیں، یا 6 مختلف مراحل کہہ سکتے ہیں، یا 6 مختلف معنی اس کے کہہ سکتے ہیں۔ پہلا البیان کا مطلب ہے، بیان کا مطلب اظہار معنی، ایکسپریشن، کہ کسی بات کو ظاہر کرنا، یعنی ذہن یا دل میں موجود خیال کو الفاظ یا علامات میں منتقل کرنا تاکہ بات سننے اور پڑھنے والے تک پہنچ جائے۔ یہ بیان کا ایک معنی یا ایک پہلو ہے کہ دل میں کوئی بات ہے یا دماغ میں کوئی بات ہے، دل و دماغ اس کو یعنی مائنڈ کہہ لیں، مائنڈ کے اندر جو بات ہے اس کو جب زبان پہ لاتا ہے انسان یا اس کو رائٹنگ میں ایکسپریس کرتا ہے تو اس ایکسپریشن کو بیان کہا جاتا ہے۔ بیان کا ایک مطلب یہ ہے۔
تو اگر ایکسپریشن نہ کیا جائے تو بات دل میں ہی رہ جاتی ہے، مخاطب کو اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ بولنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو پہلی جو صلاحیت جو انسان کو دی گئی ہے وہ ایکسپریشن کی ہے کہ یہ اپنے ذہن میں موجود خیالات کو اور اپنے احساسات کو، اپنی فیلنگز کو، اپنے جذبات کو ایکسپریس کر سکتا ہے۔ یہ ایکسپریشن کا جو ایک صلاحیت ہے یہ اس کو دی گئی ہے۔ دوسرا بیان کا ایک اینگل یہ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کلیریفیکیشن، یعنی ابہام کو دور کرنا، ایمبیگوٹی کو دور کرنا، یعنی مبہم الفاظ یا ایمبیگوس جو ورڈز ہوتے ہیں یا جملے ہوتے ہیں ان کو واضح کرنا، اس میں کوئی ٹرمز ہیں یا اصطلاحات ہیں ان کی تعریف کرنا، ان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ ڈیفائن کرنا اور بتانا کہ کسی لفظ سے کیا مراد ہے اور کیا نہیں مراد، اس کو کھول کر بیان کرنا، اس کو رفع ابہام بھی کہتے ہیں، اس کو کلیریفیکیشن بھی کہتے ہیں۔ تو بیان کا ایک معنی کلیریفیکیشن بھی ہے، یعنی صرف ایکسپریس کرنا نہیں بلکہ کلیریفائی بھی کرنا۔ تو اگر کلیریفائی نہ کیا جائے تو ایک ہی بات کو مختلف لوگ مختلف معنی میں سمجھ لیتے ہیں یا غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں۔ تو بیان کا ایک اینگل یا اسکل کا ایک اینگل یہ ہے جس میں کلیریفیکیشن کی صلاحیت ہے۔ تیسرا اس کا جو لیول ہے یا جو زاویہ یا مرحلہ وہ ہے ڈفرینسیشن، کہ چیزوں میں جو امتیاز یا فرق ہے اس کو واضح کر دینا۔ قریبی یا ملتے جلتے تصورات یا آئیڈیاز یا ٹرمز ہوتی ہیں ان کے درمیان واضح حدیں قائم کرنا، ایکس کو وائی سے الگ کر دکھانا، کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنا کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اگر ڈفرینشیٹ کلیئرلی نہ کیا جائے تصورات کو یا خیالات کو تو تصورات یا آئیڈیاز یا باتیں گڈمڈ ہو جاتی ہیں، غلط نتیجے اور غلط فیصلے سامنے آتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر میں ایگزامپلز بھی بتاؤں گا ایکسپریشن، کلیریفیکیشن، ڈفرینشیشن کی، ابھی ہم ان کی صرف تعریف یا میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا جو اینگل یا لیول ہے البیان کا وہ ہے ایکسپلینیشن، یعنی کسی چیز کی شرح یا تفصیل کرنا، کسی مختصر یا اجمالی بات کو اس کے مراحل یا سٹیپس، اس کے مقاصد یا اس کے اسباب یا اس کے طریقہ کار وغیرہ میں کھولنا تاکہ کیوں اور کیسے وغیرہ سمجھ میں آ جائے، یعنی ایکسپلین کرنا۔ تو ایکسپلینیشن بھی ایک معنی ہے یا ایک لیول ہے بیان کا، کہ بات محض دعویٰ نہ رہ جائے بلکہ سامنے کو سمجھ آ جائے اچھی طرح سے کہ اس بات کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ کیسے ہوتی ہے۔ پانچواں جو زاویہ یا اینگل یا لیول ہے وہ ہے ایلیکوینس کا، کہ کسی بات کو فصاحت اور وضاحت سے بیان کرنا، یہ بھی بیان کے معنی میں آتا ہے۔ ایلیکوینس اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ، جملے اور ترتیب اختیار کرنا جن سے بات کم الفاظ میں زیادہ واضح اور بغیر ذہنی بوجھ یعنی کوگنیٹو لوڈ منیمم کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ بھی بیان کا ایک لیول ہے، ایلیکوینس۔ تو ایلیکوینس بھی بیان کا ایک معنی ہے۔ ایک اور بیان کا زاویہ یا لیول یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن، یعنی جو بات کی جائے اس میں ریزننگ اور ایویڈنس یعنی وجہ اور شواہد وہ بھی شامل کرنا، اس طرح سے قائم کرنا ایویڈنس اور ریزن کہ قابل دفاع اور قابل اعتماد بات بن جائے، آپ اس بات کو ڈیفینڈ کر سکیں اور وہ ٹرسٹ وردی ایک بات بن جائے، محض وہ ایک رائے یا جذباتی بیان نہ ہو بلکہ اس پر لوگ اعتماد کریں اور اس کی تھوڑی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو یہ لفظ جو بیان ہے اس میں 6 اینگل یا 6 زاویے پائے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا سکل ہے کہ کسی اپنی بات کو اچھے طریقے سے ایکسپریس کرنا، کلیریفائی کرنا، ڈیفرینشیٹ کرنا، ایکسپلین کرنا، ایلیکوینٹلی بیان کرنا، جسٹیفائی کرنا، یہ وہ سکل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر ہم ایک فکرہ کہیں کہ ہم طلبہ میں سیکھنے کی صلاحیت چاہتے ہیں، تو ہم نے ایک اپنی ایک جو ایم ہے یا گول ہے اس کو ایکسپریس کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سیکھنے کی صلاحیت آ جائے۔ اب اس کو کلیریفائی کرنا، اس کی مثال یہ کہ سیکھنے سے مراد کیا ہے۔ اب کلیریفائی کریں، سیکھنے کو کلیریفائی کریں کہ جو ہم سیکھنا کہہ رہے ہیں کہ بچے کے سیکھنے کی صلاحیت بڑھ جائے، تو سیکھنا کیا ہے، یہ کلیریفیکیشن آ جائے گی۔ کیا سیکھنا صرف یادداشت ہے کہ چیزوں کو میمورائز کر لیا جائے، یاد کر لیا جائے پھر اس کو ریپروڈیوس کر لیا جائے؟ نہیں، یہاں کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ سیکھنے سے مراد جو ہے، وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ سیکھنے سے مراد میری یہ ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ میں چاہتا ہوں کہ ان میں ریزننگ آ جائے اور ججمنٹ آ جائے۔
یعنی وہ دلائل دے سکیں، کسی کی چیز کی وجہ بیان کر سکیں، شواہد بیان کر سکیں، کوئی ججمنٹ بیان اس کی کر سکیں. صرف یاد کرنا نہ ان کو آئے، یاد کرنا سیکھنا مراد نہیں ہے. تو سیکھنے کو کہ ورڈ کو مزید کلیریفائی کیا گیا. پھر اس کو مزید ڈفرینشیٹ کیا کہ یہ کیا نہیں ہے. بتایا گیا کہ نالج جو ہے از ناٹ ایکول ٹو انفارمیشن ریکال. یہ اب ڈفرینسیشن آ گئی، ایکس کو وائی سے الگ کر کے دکھا دیا. نالج کو میمورائزیشن سے الگ کر دیا کہ نالج میمورائزیشن نہیں ہوتا کہ ہم چیز کو میمورائز کر لیں، یاد کر لیں، مائنڈ میں سٹور کر لیں، بعد میں اس کو مائنڈ سے نکال کے دوبارہ بیان کر دیں. تو یہ نالج نہیں کہلاتا. یہ ہم نے نالج کو اور یادداشت کو ڈفرینشیٹ کر لیا، اس میں امتیاز کر لیا، فرق قائم کر لیا، تو بات مزید واضح ہو گئی. اب اگلا مرحلہ ہے مزید ایکسپلینیشن کا، کہ وہ ایکسپلینیشن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ریکال بیسڈ ایگزامز ہیں، کہ اگر جو ایگزام لیتے ہیں بچوں کے، اس میں صرف یہ چیک کیا جائے کہ بچے کی یادداشت کتنی ہے، میموری کتنی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر تو ہم ایسے ایگزام لیں گے تو بچہ میمورائزیشن ہی صرف لرن کرے گا، اس کی ججمنٹ لرن نہیں ہوگی، وہ ویک رہے گی. تو یہاں پہ تھوڑی سی ریزننگ بتائی جا رہی ہے، تھوڑی سی ایکسپلین کیا جا رہا ہے چیزوں کو، کہ بھائی یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جی سیکھنے سے مراد یادداشت نہیں، تو اب اس کو مزید کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایگزام ایسے بنائیں گے کہ اس میں صرف یادداشت ہی چیک کریں گے تو بچے پھر ظاہر میمورائز ہی کریں گے، یادداشت ہی کریں گے. اگر ہم یہاں ان کی ججمنٹ چیک کریں گے تو پھر وہ ججمنٹ سیکھیں گے. اگر صرف ہم ان کی ایگزام میں صرف میموری چیک کریں گے تو وہ میمورائزیشن ہی سیکھیں گے اور پھر ان کی ججمنٹ ویک رہے گی. اچھا، اب اس ساری بات کو ایلیکوینٹلی، یعنی اچھے الفاظ میں، کم الفاظ میں اس پورے مدعے کو بیان کرنا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈگریاں نہیں بنا رہے، ہم ڈگریاں بنا رہے ہیں، صلاحیتیں نہیں بنا رہے. ہم اس وقت لوگوں میں ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں کر رہے. تو یہ بڑی خوبصورتی سے اس پورے مدعے کو بیان کیا گیا ہے کہ بچوں میں صرف میمورائزیشن ہے، ان میں کوئی ریزننگ نہیں ہے، کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، ان میں ججمنٹ نہیں ہے. تو لہٰذا ہم صرف ڈگریاں ہی بانٹ رہے ہیں، ہم ان میں صلاحیتیں نہیں بانٹ رہے. یہ ہم نے اسی بات کو ایلیکوینٹلی، یعنی فصاحت اور وضاحت کے ساتھ کم الفاظ میں بیان کر دیا. اب بیان کا جو پہلو ہے جسٹیفیکیشن کے ریزن اور ایویڈنس، اس میں یہ ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جو وجہ ہے اس سارے چیز کی کہ بچے کیوں ریکال یا میمورائزیشن کے اوپر زور دیتے ہیں، وہ وجہ ہے انسینٹیو. وہ کہتے ہیں اس سے نمبر زیادہ ملیں گے. اگر ہم اپنے دماغ سے سوچ کے لکھیں گے تو نمبر نہیں ملتے، نمبر کاٹ لیتے ہیں. اگر ہم اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں، اگر ہم ریٹائز لکھتے ہیں تو نمبر زیادہ ملتے ہیں. تو وجہ وہ دور کی جائے انسینٹیو، تو پھر یہ جو ہے ایسا نہیں ہوگا. اور اس کی جو شواہد یا ایویڈنس کیا ہے، پچھلے پیپر دیکھ لیں. پچھلے پیپر لوگوں نے جو بنائے ہوئے ہیں اس میں جو ہے نا وہ میموری زیادہ چیک کر رہے ہیں، سوال ایسے بنائے ہوئے ہیں جس میں کانسیپٹ چیک نہیں کر رہے، ریزننگ چیک ہی نہیں کر رہے. اور لڑکے یا اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ لڑکے لڑکیاں اگر کوئی پلیجرائز بھی کر لیتے ہیں، چیزیں کہیں سے کاپی پیسٹ کر کے بھی کر لیتے ہیں، اس کے بھی ان کو نمبر مل جاتے ہیں. تو یہ آپ مزید جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اپنے اس پوائنٹ آف ویو کی جو کہ آپ پیچھے بیان کر رہے ہیں. تو یعنی بیان لفظ جو ہے اس میں ایکسپریشن بھی آ گیا، کلیریفیکیشن بھی آ گئی، ڈفرینسیشن بھی آ گیا، ایکسپلینیشن، ایلیکوینس اور جسٹیفیکیشن. اور اب ابھی اگر کسی 6 زاویوں سے کسی چیز کو بیان کیا جائے، الفاظ میں کسی بات کو بیان کیا جائے یا لکھ کے بیان کیا جائے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنی زیادہ واضح ہو جائے گی اور کسی دوسرے کو سمجھنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئے گی. اب ہم ایک اور مثال دیتے ہیں. جیسے اگر کہا جائے کل جا الحق، کہہ دو کہ حق آ گیا ہے. ہم نے ایکسپریس کی ایک بات، ایک کلیم پیش کیا یا کوئی بات جو دل میں تھی کہہ دی کہ جی حق آ گیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کلیریفائی کریں، اگلا سٹیپ ہے کلیریفائی کہ حق کیا. آپ جب حق کی بات کریں تو اس وقت آپ کے ذہن میں حق کیا ہے، حق سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ. تو اب اگلا جو بندہ ہے وہ اس طرح سے اس کو بات بتا سکتا ہے کہ بھئی کیونکہ قرآن مجید میں حق جو ہے لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں پہ جو حق مراد لے رہا ہوں وہ الحق میں قرآن کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ قد جاءکم الحق من ربکم، کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے الحق آ گیا ہے. انزل الیک من ربک الحق، نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، تو آپ کے رب کی طرف سے الحق. تو اب الحق جو ہے وہ
کلیریفائی ہو گیا کہ جب جو بات کی جا رہی ہے اس بات میں، اس سیاق و سباق میں حق سے کیا مراد ہے اور کیا نہیں مراد. تو یہ کلیریفیکیشن ہو گئی. اب کلیریفیکیشن کے بعد ڈفرینسیشن ہے کہ حق کیا نہیں ہے. اس کو بتانے کے لیے ایک مثال ہے جیسے کل جا الحق و زہق الباطل. اب حق کے اپوزٹ ورڈ لا کے کمپیئر اور کنٹراسٹ کر کے بتایا گیا کہ الحق جو ہے وہ باطل نہیں ہے، باطل کا الٹ ہے. یا وَإِنَّ الظَّنَّ لا یغنی من الحق شیئا، یہاں حق کے مقابلے میں ظن کا لفظ جو ہے وہ لا کے دیتی ہے کہ الحق جو ہے یہ ظن کا الٹ ہوتا ہے اور الحق جو ہے یہ باطل کا الٹ ہوتا ہے. تو الحق کی کو ہم مزید ڈفرینشیٹ کیا گیا کہ الحق جو ہے وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. پھر حق کے بارے میں کچھ مزید وضاحت یا شرح بتانے کے لیے مثلا ایک دو مثالیں ہیں کہ یہدی الی الحق و الی طریق المستقیم. یہ جو قرآن ہے یہ الحق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور ایک سیدھے مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور پھر یہ کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما آراک اللہ، کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے الحق کے ساتھ نازل کی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان آپ فیصلے کریں اس کے مطابق. تو یہاں حق کے بارے میں مزید تفصیل یا شرح آ گئی. اب فساد میں ایک جملے کی مثال لے لیں کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کہ اللہ وہ ہے جس نے نازل کی الکتاب حق اور میزان کے ساتھ، یا حق یعنی میزان کے ساتھ. پھر دلیل کہ یہ کیوں حق ہے، اس کی ایک مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم جلد ان کو عالم آفاق اور عالم انفس میں اپنی آیات یا نشانیاں دکھائیں گے حتیٰ کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ الحق ہے. تو اللہ تعالیٰ دلیل اور مشاہدے کی بنیاد پہ بتا رہا ہے کہ جو سائنسی ترقی ہوگی تو یہ جو پوری یونیورس ہے اس کے اوپر جو ریسرچ ہوگی یا انسان کی اپنی جو ذات ہے اس کے اوپر جو ریسرچ ہوگی اس سے واضح ہوتا جائے گا کہ قرآن میں جو حقائق آئے ہیں یہ واقعی الحق ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ البیان ہے، یہ جو کیپیسٹی ہے بیان کی یا یہ صلاحیت ہے بیان کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سکل دیا ہے انسان کو، یہ سکل بڑا ڈیپ سکل ہے اور بڑا یہ کمپریہنسو سکل ہے. اور اس کی 6 مختلف جو ہیں وہ اس کی جہتیں ہیں، ایسپیکٹ ہیں. یعنی اس میں ایکسپریشن بھی ہے، اس میں کلیریفیکیشن بھی ہے، اس میں ڈفرینسیشن بھی ہے، اس میں ایکسپلینیشن بھی ہے، اور اس میں جو ہے ایلیکوینس بھی ہے، اور اس میں جسٹیفیکیشن بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری صلاحیت دی ہے البیان کی. وما علینا الا البلاغ المبین.